السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہارا آفیشیل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت قرآن اور حدیث کے روشنی میں مولانا بلال صاحب کی سرپوری۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام دوست و بزرگ، ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت کا لقب عطا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی امت دنیا کے اندر تشریف لائی، کسی بھی امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بہترین امت ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی زبانی اپنے کلام پاک میں ہمیں خیر امت فرمایا کہ یہ بہترین امت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بہتر کریں تو اس میں کسی قسم کا شبہ اور جھوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو بہترین امت کہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، یا دنیا کی اس اسباب کی وجہ سے ہمیں خیر امت نہیں فرمایا، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ جو تمام انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور جنہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس ذمہ داری کی پورا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں خیر امت کہا کہ تم بہترین امت ہو اس وجہ سے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں تو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، لیکن اگر اس ذمہ داری کو ہم پورا نہیں کر رہے تو ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بہترین امت ہیں۔ تو ہماری اس ذمہ داری کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں اس روایت کو بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منكم منکرا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، منکر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، اس برائی کو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، چاہے وہ برائی چھوٹی ہو چاہے وہ گناہ بڑا ہو، بڑا گناہ ہو تب بھی، چھوٹا گناہ ہو تب بھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑا گناہ ہے تو اس کو روکیں گے اور چھوٹا گناہ ہے تو اس کو نہیں روکیں گے، بلکہ یہ بڑے ہوئی دنوں کی بات ہے کہ ہم چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کے درمیان فرق کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی
جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو ہاتھ سے روکے. جیسے وقت کے بادشاہ کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے کہ کسی گناہ کو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، زبردستی کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے باپ کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ باپ ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اولاد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے کہ بیٹا یہ گناہ کا کام ہے، اس کو مت کر. تو جن کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے وہ ہاتھ سے روکے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے کہہ سکتے ہو، زبان سے کہو کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے، اس سے معاشرے میں بے حیائی زندہ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، پھیلتی. لہٰذا اس کام کو تو چھوڑیے، زبان سے کہنے کی طاقت ہے زبان سے کہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، آگے تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو ہم دل سے برا سمجھیں کہ برائی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے بڑی عجیب بات فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا آخری اور سب سے کمتر درجہ ہے کہ آدمی گناہ کے کام کو دیکھے اور دل کے اندر کم سے کم اس کو برا سمجھے. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر برائی کے کام کو کسی نے دیکھا اور دل میں گناہ نہ سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس کے گناہ پر راضی ہو. اور رضا علی المعاصی یعنی گناہ کو دیکھ کر گناہ پر راضی ہونا، یہ بھی ایک گناہ ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، میرا دوست کسی جنا کی محفل میں جا رہا ہے، یا میرا بیٹا کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، یا وغیرہ وغیرہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہے، اور ہم اس کو دل سے بھی گناہ نہیں سمجھ رہے. بولا ہم بزبان حال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس گناہ میں شریک ہوں. تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے ہمارے بیٹے کو، ہمارے دوست کو یا ہمارے کسی مسلمان بھائی کو جو گناہ ہوگا اتنا ہمیں بھی وہ گناہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں رضا علی المعاصی، یعنی گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے کہ اگر آدمی گناہ کے کام کو دیکھے تو زبان سے کہنے کی طاقت ہے زبان سے کہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے کہنے کی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو، اس کام کو ہم دل میں برا سمجھیں کہ برائی کا کام ہے. کہ اللہ جب ہمت دے گا، توفیق دے گا، تو ہاتھ کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ برائی کا کام ہے، اس کو مت. اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کامیابی بیان فرمائی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کہ بارہا اس سورت کو ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، اس کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، کالا ہو کے گورا ہو، فقیر ہو کے مالدار ہو، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو یا کسی اور ملک کے رہنے والا ہو، سارے کے سارے انسان خسارے میں اور نقصان میں ہیں. مگر وہ لوگ جو چار کام کرے وہ نقصان سے محفوظ ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. الحمدللہ یہ جو کام کو ہم کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ہم ان پر یقین کر رہے ہیں. ایمان ہماری زندگی میں ہے، نیک اعمال بھی ہماری زندگی میں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکات ادا کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو عبادتیں ہیں ہم اللہ کی ادا کر رہے ہیں. تو ایمان اور اعمال تو ہماری زندگی میں ہے.
لیکن اللہ رب العزت نے ان دو کاموں پر کامیابی کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حق بات کہا کرو اور برائی سے روکا کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ڈالی ہے اس کو اچھی طرح ادا کیا کرو، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ جب یہ چار کام ایک ساتھ کریں گے تب جا کے اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج ہمارا یہ حال ہو چکا، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ایمان ہماری زندگی میں ہے، اچھے اعمال بھی ہے، ہم نماز فرائض بھی پڑھ رہے ہیں، چاشتہ بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اوامر بھی پڑھ رہے ہیں، ساری عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں، لیکن ہم اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے، برائی سے ہم اپنے بھائی کو اپنے اولاد کو نہیں روکتے، حالانکہ یہ ہماری فرض منزلی ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے امت کہا کہ تم بہترین امت و وجہ اس کی یہ ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ہم اپنی دینداری پر مطمئن نہ ہو جائے، ہم اپنے ایمان اور اعمال پر مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ گنہگاروں کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب دنیا کے اندر نازل ہوا تو ہمارے ایمان اور اعمال کی وجہ سے ہم اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ ہاں، یہ بخاری شریف کے اندر واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں بستی میری نافرمان کر چکی ہے اور وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرا نہیں ہے، لہٰذا جبرائیل کو حکم دے رہا ہوں کہ جبرائیل کو اس بستی کو ہلاک کر دو اور اس طرح ہلاک کر دو کہ اوپر کے نیچے ہو جائے۔ ہاں، قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسی کیسی بستیوں کو کیوں ہلاک کیا، وجہ کیا بڑی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس بستی کے اندر ایک شخص ہے جو تو گزار ہے، اس نے پوری زندگی تیری اطاعت و فرما برداری کی ہے، حدیث میں آتا ہے طرفت عین، حضرت جبرائیل فرماتے کہ اللہ ایک فرض جھپکنے کے برابر اس آدمی نے تیری نافرمانی زندگی میں نہیں کی، کیا میں اس شخص کو بھی بستی والوں کے ساتھ ہلاک کر دوں؟ طرفت عین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو پلک کی جھپک کی اس کو کہتے ہیں طرفت عین۔ حدیث کے لفظ بخاری شریف کی روایت اللہ کے رسول سے منقول ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر ہی اس آدمی نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کہ میں اس کو بھی بستی والوں کے ساتھ گنہگاروں کے ساتھ ہلاک کر دوں؟ اللہ رب العزت فرماتے کہ ہاں اس کو بھی ہلاک کر دو، اس لیے کہ اس کی زندگی میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان اور نیک اعمال تو ہیں، لیکن جس ذمہ داری کو لے کر میں نے اس کو بھیجا ہے اس ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا، کہ پوری بستی والے گناہوں میں مبتلا ہے لیکن یہ ان کو گناہوں سے نہیں روکتا، اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتا، لہٰذا جہاں پر گنہگاروں کو الٹا جا رہا ہے وہاں ہم سے دور رہتا۔ یہ واقعہ عبرت کی چیز ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اعمال پر مطمئن نہ ہو جائیں بلکہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس اپنی زندگی میں ڈالیں کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی۔ آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر دیندار طبقہ بھی پریشان ہے اور بے دین بھی پریشان ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اللہ کی مدد ہم پر بڑھ چکی ہے کہ جب ہم ہماری ذمہ داری میں پوری نہیں اتر رہے، جس وجہ سے ہم اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے، برائی سے نہیں روکتے کہ حادثات ناراض ہو جائیں گے، حادثات کی طرف سے کوئی ہدیہ رہا ہے بند ہو جائے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ہمارے بھائی کا، ہماری بہن کا، ہمارے باپ کا دل ٹوٹ جائے گا اگر اچھی بات کہتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کسی کے دل کے ٹوٹنے کی ہمیں فکر ہے لیکن یہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آباد ہو جائے ہم اس کی فکر کریں جن کا توڑنا نہ توڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم دعوت و تبلیغ کریں، اچھی باتوں کا حکم ہمیں برائی سے ہوں گے لیکن غصے کے ذریعے سے، بداخلاقی کے ذریعے سے نہیں، امر
کرنا ہے، نہیں عن المنکر کرنا ہے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے انداز کے ذریعے سے، پیار سے، محبت کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے۔ قرآن کریم ہمیں خود یہ حکم دے رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم بالتی ہی احسن۔ ذمہ داری کو پوری تو کرنا ہے، لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ برائی کا کام ہے، یہ اچھائی کا کام ہے، اس کو کرو گے اللہ راضی ہوں گے، اس کو کریں گے اللہ ناراض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پریکٹیکلی سکھا کر گئے، صرف یہ نہیں کہا کہ میرے معروف اور نہی عن المنکر کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کر کے دکھا کر گئے کہ حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کس طریقے سے کرنا ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد شریف کی غالب روایت ہے، اس میں قصہ نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر کیا کہ اللہ کے رسول میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن جس شخص پر کہ میرے زنا کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ میں زنا نہیں چھوڑوں گا، زنا تو کرتا رہوں گا۔ صحابہ پیچھے بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کہ اللہ کے رسول یہ شخص کیا کہہ رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے، لیکن ذرا میری بات سے سن لو کہ آپ کی بھی تو بہن ہے، اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی اس طرح غلط معاملہ کرنا چاہے تو، آپ کی بھی تو بیٹی ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کوئی غلط رویہ کرنا چاہے تو، آپ کی بھی تو ماں ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار بھرے الفاظ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس شخص کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں زنا سے توبہ کرتا ہوں اور میں کہنے لا الہ الا اللہ اقرار کرتا ہوں۔ اور مجھے تو غصے ہو جاتے، وہ آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہے، ہماری بداخلاقی کو دیکھ کر، ہمارے غصے کو دیکھ کر۔ اسی طرح اور واقعہ اور سے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ایمان تو قبول کروں، لیکن اس شرط پر کہ میں نوحہ کو نہیں چھوڑوں۔ نوحہ کہتے ہیں کہ حد کے اندر دوستوں جا کر کسی کا انتقال ہو جاتا، مر جاتے ہو تو کچھ عورتیں وہاں جمع ہوتی اور اس کی اچھائیوں کو بیان کرتی، کپڑے پھاڑ دیتی اور سینہ ٹوٹتی تھی، ماتم کرتی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول ایمان تو قبول کرتی ہوں، لیکن اس شرط پر کہ نوحہ نہیں چھوڑوں۔ صحابہ غصے ہو گئے کہ اللہ کے رسول یہ عورت کہ جس کو آپ نے، یہ عورت ایسی جس کا مطالبہ کرتی ہے کہ جس کو آپ نے حرام کیا ہے، نوحہ تو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اور اللہ کے رسول نے اجازت بھی دے دی کہ کوئی بات نہیں، آپ نوحہ کر سکتی ہو، ایمان بھی قبول کرو۔ تو اللہ کے رسول، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نوحہ آپ حرام کہہ رہے ہیں اور یہاں پر اجازت دے رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس عورت کو نوحہ کی اجازت نہ دوں تو یہ عورت ایمان قبول نہیں کرے گی اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی مستحق ہو جائے گی۔ تو نوحہ کرنا یہ ایمان قبول نہ کرنے سے چھوٹا اور ہلکا گناہ ہے، اور ایمان قبول نہ کرنا ہے تو بڑا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اور یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ مستحق جہنم ہو جائے گی۔ تو میں نے نوحہ کی اجازت دے دی تاکہ یہ عورت ایمان قبول کر لے، اور اللہ رب العزت اس ایمان کے قبول کرنے کی وجہ سے اس کو نوحہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حکمت کی بات ہے، تو اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ کہ جس کا دل نہ ٹوٹے۔ اگر ہم نے حکمت کے ساتھ کسی کو کہا ہے، پھر بھی اگر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی برا کہتا ہے، تو پھر ہمارا کوئی قصور نہیں، اللہ اس پر ہماری پکڑ نہیں کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ زندگی کا مقدر موقع دیا ہے، 60 سال 70 سال، اس میں بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ہم اپنی ذمہ داری کا احساس اپنی دلوں کے اندر پیدا کریں کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، صرف ایمان اور اعمال کے لیے نہیں، بلکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کو بھی کرنا ہے۔ اور اسی طریقے پر جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور جس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے دکھلا ہے، اسی نسبت سے جماعتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، یہی فکریں لے کر آتی ہیں اور یہی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے ہماری بستی میں، ہماری مسجد میں، ہمارے شہر میں آتی ہے۔
نصیب آنند سے جماعت آئی ہوئی ہے. تمام حضرات سے معتبر درخواست ہے کہ ان کی فکروں کے ساتھ ہم بھی کچھ نہ کچھ ہمارا وقت فارغ کر کے ان کا ساتھ دیں. جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انہی فکر کو لے کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور مدینہ والوں نے انصار نے جب صحابہ کی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی جب مدد کی تو اللہ رب العزت نے اسی مدینہ المنورہ کو مرکز اسلام بنایا. اگر آج بھی ہم جماعتوں کی جو جماعتیں آتی ہیں ان کی اس طرح نصرت کریں گے دنیا کے اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی تو اللہ رب العزت ہم سے بھی وہ کام دے گا جس طرح صحابہ سے کیا اور جس طرح صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا اور دنیا کے اندر خوشخبری دے دی کہ اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی انشاءاللہ اللہ سے ہم سے راضی ہو جائے گا. تو کریں گے انشاءاللہ اس کام. وآخر دعوانا الحمدللہ. like, share and subscribe.